اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن لذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 9 ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں 10 آیتیں ہیں جن کا سلسلہ آیت نمبر 69 سے شروع ہو کر 79 پر ختم ہو رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کس طرح محل میں داخل ہوئے دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اب یہ دوسری مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جو محل میں داخل ہو رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اس بار بھی ابھی یہ نہیں پہچانتے ہیں. جس طرح پچھلے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا تھا جبکہ وہ غلہ لینے آئے تھے، چونکہ قحط بہت عام تھا اور ساری ہی مملکتوں میں بالخصوص ملک شام، ملک مصر، ان کی سرحدیں ملتی تھیں، ماحول بھی ملتا جلتا، موسم بھی ملتے جلتے تھے. اسی لیے بارش نہ ہونے کی وجہ سے غلے کی بڑی کمی تھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ سنا کہ ملک مصر میں راشننگ ہو رہی ہے، غلہ دیا جا رہا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم جاؤ اور اپنے اپنے حصے کا غلہ لے آؤ. یہ صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب نکل پڑے تو حضرت بنیامین کو، جو حضرت یوسف کے چھوٹے بھائی تھے، حضرت بنیامین کو حضرت یعقوب نے ساتھ نہیں کیا، ان کو اپنے پاس ہی روکا رکھا خدمت کے لیے بھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر اور اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو جو معاملہ یوسف کے ساتھ ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہی حضرت بنیامین کے ساتھ بھی نہ ہو جائے.
حضرت یوسف علیہ السلام کو کھیلنے کے لیے ساتھ لے گئے تھے، تفریح کے لیے، جنگل کی سیر کے لیے ساتھ لے گئے تھے، اور ایک اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا۔ کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نیلام ہوا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قافلے والوں نے بیچ ڈالا۔ وہاں عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا، بہت بڑے پوسٹ پر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اپنے محل وہ لے گئے اور بہت ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال رکھا، لیکن محل میں خاص حالات سے دوچار ہوئے۔ جب 20-21 سال کے ہوئے تو ایک امتحان تھا جس سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچا دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو 9 سال گزارنے پڑے۔ 30-31 سال کے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جب جیل سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اعزاز اور اکرام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو برآمد کیا، اور وہ یہ کہ بادشاہ بار بار خواب دیکھنے لگا، اور وہ خواب عجیب و غریب تھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں، وہ 7 موٹی تازی گائے کو ہڑپ کر رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو مویشی ہوتے ہیں وہ گھاس کھاتے ہیں، گوشت تو کھاتے ہی نہیں، اور پھر ایک ہی جنس کا جانور دوسرے جنس کو تو کھاتا ہی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا شیر کو کھا گیا، کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کوئی درندہ اپنے ہی جنس کے جانور کو کھا گیا، گائے خود گائے کو کھا گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی۔ بادشاہ بڑا رنجیدہ، بڑا ہی پریشان اور حیران تھا خواب سے، اپنے درباریوں سے پوچھا۔ درباریوں میں وہ صاحب بھی تھے جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ چکے تھے، لہذا ان کو یاد آیا کہ جیل میں ایک ایسے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نوجوان، عبادت گزار، دیانت دار، جو بہت ہی حسن ظاہری، حسن باطنی سے نوازے گئے اور اعلیٰ کردار کے ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر بڑی اچھی بتاتے تھے، میرے خواب کی بھی انہوں نے تعبیر بتائی تھی۔ بادشاہ سے وہ ساقی ملک نے، بادشاہ کے پینے پلانے کا جو انتظام کرتا تھا، اس نے فوراً کہا کہ میں بھی خواب دیکھا تھا، بڑی اچھی تعبیر ایک صاحب نے بتائی تھی، وہ جیل میں ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو بادشاہ نے ان کو بھیجا، دوڑتے ہوئے وہ جیل گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کہا، صدیق، اے سچ گو راست باز، اے نیک اللہ کے بندے، خواب کے سلسلے میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 9 سال پہلے کے اس واقعے کو یاد نہیں کیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا تھا کہ جب تم آزاد ہو جاؤ اور بادشاہ کے محل میں پہنچ جاؤ تو میری سفارش کرنا، کہنا جیل میں ایک مظلوم، جیل میں ایک معصوم پڑا ہوا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یاد بھی نہیں دلایا، شکایت بھی نہیں کی، اور خواب کی تعبیر بتلائی، تدبیر بتلائی، کہا 7 سال خوب غلہ ہوگا اور کھانے پینے کی خوب چیزیں نکلیں گی، اس کے بعد بارش بند ہو جائے گی، 7 سال تک بارش نہیں ہوگی اور دانے دانے کو ترس جاؤ گے، ذرا ہوشیاری کے ساتھ غلہ اسٹور کر لینا۔ لہذا وہ خواب کی تعبیر و تدبیر بادشاہ کو پہنچی تو وہ تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا اچھا آدمی جیل میں فوراً لے کر آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نکلنے والا نہیں جب تک کہ مجھ پہ جو الزام لگا تھا اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ الزام کی تحقیق کی گئی، خواتین نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی راست باز، متقی، اہل تقوی، اللہ والے ہیں، ہم نے ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی برائی، کسی قسم کی بدنگاہی، کوئی چیز ان میں نہیں دیکھی۔ لہذا عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کیا اپنی غلطی کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دامن بالکل صاف ستھرا طے پایا تو حضرت یوسف علیہ السلام محل میں آئے اور بادشاہ کو بتایا کہ کیسے انتظامات ہونے چاہیے۔ قطریف وہ بادشاہ تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سارا انتظام آپ کے ہاتھ دے دیتا ہوں، آپ ہی بادشاہ ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے حکومت سے دلچسپی نہیں،
لیکن لوگ چونکہ مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں اور غلے کے لیے ترسیں گے، اور اس بات کا امکان ہے کہ کوئی بڑا کرپشن ہو جائے، کوئی بہت بڑا غلے پہ کوئی بدیانتی ہو جائے، کوئی ایسا اسکینڈل ہو جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو غلہ نہ پہنچے، لہٰذا جو خزانے ہیں ان کا آپ مجھے انچارج بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خزانوں کے انچارج ہو گئے اور 7 سال بہترین انداز میں اسٹور کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر بادشاہ کو بتائی تھی اس تدبیر کے مطابق غلہ خریدا گیا، پہلے کرنسی سے، بعد میں چاندی سے، پھر سونے سے، پھر قیمتی پتھروں سے، پھر ہیرے جواہرات سے، پھر غلاموں سے، اور غلہ حکومت کے پاس بہت بڑے انداز میں، بہت بڑی مقدار میں اسٹور ہو گیا، یہاں تک کہ 7 سال گزرنے کے بعد 8واں سال آیا تو بارش کم ہو گئی، عہد کا پہلا سال۔ اب لوگوں کو کھانے پینے کے غلے کی ضرورت پڑی، جب وہ لوگ حکومت کا رخ کرتے تو ان سے کہا جاتا کہ کرنسی لائیے، غلہ لے جائیے، گھروں میں ان کے کرنسی پڑی ہوئی تھی، کرنسی دے دی اور غلہ خرید لیا۔ دوسرا سال آیا تو اس وقت چاندی منگائی گئی، چاندی سے غلہ بیچا گیا، تو جو خزانہ سرکاری خالی ہو گیا تھا وہ دوبارہ بھرنے پہ لگا۔ تیسرا چوتھا سال آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خود حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں لائن لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت آرڈر یہ تھا کہ جو مصر کے لوگ ہیں ان کو تو دے دیا جائے، ان کا اپنا حق ہے، انہوں نے خود غلہ بیچا تھا، لیکن جو باہر کے مملکت کے لوگ آئیں گے، دوسری طرف سے آئیں گے، ان کی تحقیق کی جائے، ان سے پہلے معلوم کر لیا جائے وہ ضرورت مند ہے نہیں تاجر ہیں، ایسا نہیں غلہ لے جا کر بیچنے لگے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام تحقیق کرتے، گھر کے حالات پوچھتے، والدین کے بارے میں پوچھتے، ساری چیزیں پوچھا کرتے تھے افراد کے بارے میں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو خود تو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تحقیق کی آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 13 لوگ ہیں۔ تو کہا آپ لوگ تو صرف 10 ہے۔ کہا نہیں، والد والدہ تو نہیں آ سکے، ضعیف ہے۔ تو کہا معقول وجہ ہے، لیکن 13ویں شخصیت کون سی ہے؟ کہا وہ ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کو ابا نے روک لیا۔ کہا کیوں روکا؟ ان کو بھی آنا چاہیے تھا۔ آئندہ نہیں آئیں گے تو میں تم کو غلہ نہیں دوں گا، غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہے ہو، تحقیق کروں گا، آئندہ آؤ تو ان کو لے کر آؤ۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ آئیں گے تو ہم لے کر آئیں گے۔ غلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ترتیب بنائی تھی وہ یہ کہ اس طرح کے جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کو ایک شخص کو اتنا غلہ دیا جائے گا جتنا ان کا اونٹ اٹھا سکے۔ حمل بعیر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اونٹ بھر کا بوجھ، اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا غلہ دیا جائے گا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دے دیا اور اس کے بعد سے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ لوگ جو گھر کے برتن لائے ہیں بطور قیمت دینے کے لیے، عوض کے طور پر گھر کا سامان وہ لوگ لائے تھے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ نبی ابن نبی ہیں، وہ رسول کے بیٹے ہیں، دادا بھی رسول، والد بھی رسول، تو لازمی بات ہے ان کے گھر سونے چاندی کا ڈھیر تو ہرگز نہیں تھا۔ قیمت کے لیے انہوں نے گھر کا سامان باندھ دیا تھا، بگونے، پلیٹیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ضروری سامان، وہ سب باندھ کر دے دیا تھا۔ کہا تھا دیکھو اس کی قیمت لگاؤ، جو غلہ اس سے آ جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا تھا جب یہ دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا سامان یہ ہے جو بطور قیمت دیا جا رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو یہ حکم دیا کہ ایک کام یہ کرو کہ یہ سامان بھی لپٹ کر انہی کے غلے کے نیچے دبا دو، تھیلے میں نیچے رکھ دو، اوپر غلہ رکھ دو۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے غلہ نکالا۔ غلہ نکالنے کے بعد دیکھا کہ وہ پلیٹیں، بگونے سب برآمد ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھیے ابا جان، اتنے اچھے حکمراں ہم نے نہیں دیکھے کہ انہوں نے قیمت بھی واپس لوٹا دی، غلہ بھی انہوں نے بھرپور دیا۔ آئندہ ہم جائیں گے تو بنیامین کو ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے یہ شرط لگائی کہ آئندہ تم آؤ گے تو اپنے 11ویں بھائی کو لے کر آؤ گے، ورنہ ہم تم کو غلہ نہیں دیں گے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بنیامین کو کیسے بھیجوں، بنیامین کو کس طرح بھیجوں؟ جس طرح یوسف کے سلسلے میں تم پہ بھروسہ کیا تھا ویسے ہی بھروسہ بنیامین کے سلسلے میں کر لوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابا، ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر قرار دیتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بنیامین کو ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، اور ہم ان کو لے جائیں گے حفاظت کے ساتھ، غلہ لیں گے حفاظت کے ساتھ لوٹا کر لے آئیں گے، ہم آپ سے قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ قسم کھا رہے ہیں، اور لازمی بات ہے آدمی کی سنجیدگی اس کی صورت شکل سے ظاہر ہو جاتی ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جب معاملہ اتنا ہے تو اب لے جاؤ۔ سال 1.5 سال گزر چکا تھا، جتنا غلہ لا چکے تھے سب ختم ہو چکا تھا۔ لازمی بات ہے کہ ایک آدمی سال بھر میں وہ وزن جو اونٹ کے اوپر لادا جائے وہ ختم کر لیتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی یہ سوچنی چاہیے کہ ان کے گھر میں بہت سے بال بچے بھی رہے ہوں گے، بیویاں بھی رہی ہوں گی، تو وہ غلہ اس پورے خاندان کے لیے جو 10 اونٹ پر لد کر آیا تھا سال 1.5 سال میں ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے پھر ان کو غلے کی ضرورت تھی، پھر مصر جانا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت تو دی، لیکن بہت قسم وسم لینے کے بعد اور ایک نصیحت کی کہ یہ کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے محل میں سب کے سب داخل نہ ہونا، ایک دروازے سے داخل اگر ہو جاؤ گے تو 11 صاحبزادے آ رہے ہیں، سب صحت مند خوبصورت، اور لازمی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، کیا ان کے چہرے پہ جاہ جلال ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو حضرت یعقوب ڈرتے تھے، اندیشہ تھا کہ نظر نہ لگ جائے، مصیبت نہ آ جائے، لہذا کہا ایسا کرنا 2 3 3 ایک دروازے سے داخل ہونا، سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ بھی کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، دیکھو تدبیر تو بتلا رہا ہوں لیکن اللہ کے فیصلوں سے بیٹوں میں تم لوگوں کو بے نیاز نہیں کر سکتا، مولا کا کیا فیصلہ ہے پتہ نہیں۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اچھی طرح سمجھا بجھا کر ان 11 صاحبزادوں کو بھیجا، اور اس کے بعد سے اپنے والد کے حکم کے مطابق وہ لوگ محل پہنچ گئے تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، والد نے جو حکم دیا تھا اسی حکم کے مطابق داخل ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کے فیصلوں سے ان کے صاحبزاد تھوڑی بے نیاز کر سکتے تھے۔ اللہ کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ ایک امتحان سے اور گزرنا ہے۔ لہذا وہ امتحان کیا تھا؟ وہ امتحان یہ تھا کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے اور اس کے بعد سے پہنچ گئے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کلام کیا، ضیافت کی، خوب اچھی طرح کھانا کھلا دیا۔ اس کے بعد 11ویں بھائی کو بلایا، یعنی بنیامین کو، آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور اپنے قریب رکھا۔ آوا کے معنی یوں تو ٹھکانہ دینا، آوا کے معنی قیام کرنے کی اجازت دینا۔ یہاں مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا۔ قال انی انا اخوک، کہا کہ یہ 10 کون ہیں تمہارے؟ کہا یہ 10 تو پورے کے پورے بھائی ہیں۔ کہا اچھا تم پوروں کی والدہ ایک ہی ہیں؟ کہا نہیں، میری والدہ اور میرے ایک اور بھائی تھے ان کی والدہ تو ایک ہے، یہ ان کی والدہ الگ تھی، اور دونوں کی والدہ یعنی ہر دو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات وفات پا چکی تھی۔ وہ 11 بھائیوں کی بہن والدہ بھی انتقال کر چکی تھی، ان کی چھوٹی بہن راحل سے پھر نکاح کیا تھا جن سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین کی پیدائش کے موقع پہ حضرت راحل بھی انتقال کر چکی تھی۔ اس کے بعد پھر اور نکاح ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن یہ صاحبزادوں کی والدائیں انتقال کر چکی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، میری والدہ بھی انتقال کر گئی، ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ کہا اچھے سے ہو نا، تم سکون سے رہتے ہو؟ تو کہا نہیں، سکون سے تو نہیں رہتا ہوں، بہت ستاتے ہیں۔ اور اس کے بعد تفصیل بتائی بنیامین نے ان سازشوں کی، ان مکاریوں کی
جو یہ بھائی ان کے ساتھ سوتلے پن کی وجہ سے کیا کرتے تھے. حالانکہ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کے دل کو سکون آ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل کو قرار نہیں آیا تھا. اور یہی وہ غالباً سازشیں دل کی مکاریاں ہیں جو آج تک یہودیوں کے قبیلوں میں آج تک پائی جاتی ہے. آج تک سازشیں، مکر و فریب اور انسانیت سے جلسی. تو یہ بنیامین نے بڑی شکایتیں کی کہ بلا وجہ ابا کے سامنے پریشان کرتے ہیں اور مجھے یوں کرتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 10 کے 10 مل کر بنیامین کے بس جان کے در پہ رہتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے نہیں دیتے تھے بنیامین کو کہ کہیں یہ بھی ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو جائے. تو جب تفصیل سنائی تو کہا کہ اچھا دیکھو تمہارے جو بھائی یوسف تھے نا ان کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ کہا بہت مختصر سی چیزیں، بس بچپن میں حادثہ ہوا تھا، بھیڑیا کھا گیا تھا. کہا بھیڑیا نہیں کھایا، میں یوسف ہوں، میں باقاعدہ حیات ہوں، تم کو میرے پاس رکنا ہے. تو کہا میں آپ کے پاس رکوں گا، میں جاؤں گا ہی نہیں. انہوں نے کہا میں کوئی خواہش نہیں ہے میری جانے کی، میں ان کی سازشوں، ان کی مکاریوں کا شکار نہیں ہونا چاہتا، میں آپ مجھے روک لیجئے کسی طرح. تو کہا روکنے کی ایک تدبیر ہے، وہ ہم کرتے ہیں. قال انی انا اخوک، حضرت یوسف نے کہا دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تم ہرگز مایوس نہ ہو، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا. لہذا تسلی دی اور یہ کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ یہ ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کی سازشوں سے تم کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا. انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اعتماد میں لے لیا. ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ تو میرے سگے بھائی ہیں. یوں ہی شان کریمی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ لی تو ایک محبت پیدا ہو گئی تھی، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہی بھائی ہیں یوسف علیہ السلام تو لازمی بات ہے آپ سوچئے خوشی سے وہ نہال ہو گئے ہوں گے. کہا میں آپ کے پاس رکوں گا. کہا تدبیر کرنی پڑے گی، یہ غیر ملکی لوگ ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو غلہ لے کے حکومت کے قانون کے مطابق چلے جانا ہے. تم بھی انہی میں کے ایک فرد ہو، تم کو بھی غلہ لے کے چلے جانا ہے. میں کسی کو روک نہیں سکتا. اگر میں تم سے یہ کہوں گا تم میری ضیافت میں رک جاؤ تو وہ 10 دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی رکیں گے ساتھ، اور قانون بن جائے گا. ہر قافلے والا آ کے کہے گا کہ ہم رکیں گے یہاں مصر میں آباد ہو جائیں گے، تو یہاں تو بڑا مسئلہ ہوگا. لہٰذا ملکی قانون کے مطابق ان کو روانہ کرنا ہے، تم کو روکنا ہے. آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گویا ڈال دیا تھا. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ یوسف کو تدبیر بتلائی. وہ تدبیر کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی. فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا ساز و سامان ان کو دے دیا گیا. جہز یجہز، تجہیز کے معنی تو تیاری کرنا. جہاز سامان کو کہتے ہیں، اردو کا جہاز نہیں ہے بلکہ عربی میں جہاز ساز و سامان کو کہتے ہیں. جب ساز و سامان ان کا تیار کر دیا گیا، وزن غلہ وزن کر کے تول کر پیک کر کے وہ اونٹوں پر لادنے کی کوشش کی گئی، یہ ساری چیزیں تیاری ہو رہی ہیں. اسی اثنا جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ مشروب پینے کا، پانی پینے کا یا شربت پینے کا، بلکہ سراہی نما اس قسم کا پیالہ اس زمانے میں پایا جاتا تھا، اور خاص طور پر وہ بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے سونے سے بنایا جاتا تھا. لہذا وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، ان کے تھیلے میں، ان کے غلے میں بیچ میں رکھ دیا، غلہ پیک کر دیا، اونٹ کے اوپر لاد دیا گیا. اب سامان پورا تیار ہو رہا ہے. تو ہمارے زمانے کا سفر نہیں تھا کہ ٹرین آئی وقت پہ، فلائٹ آئی وقت پہ، سوار ہو گئے نکل گئے. تیاری ہوتی تھی، گھنٹوں تیاری کی جاتی تھی. جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، کھانا دے دیا جا رہا ہے، سامان باندھا جا رہا ہے، افراد گنے جا رہے ہیں. اسی اثنا تیاری چل رہی ہے اور قافلہ پابا رکاب ہے، بآخری مرحلہ ہے، بس اب نکلنے والے ہیں. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ایک پکارنے والا پکارتا ہے. بادشاہوں کی جانب سے منادی ہوا کرتے تھے، دف لگایا جاتا تھا، اور دف لگنے کے بعد لوگ سمجھ جاتے تھے اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے، کان لگا کے لوگ سنتے تھے. اس کے بعد جو آرڈیننس ہے وہ سنایا جاتا تھا. تو اذن مؤذن، پکارنے والے نے پکارا.
ہمارے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دربار کی طرف بلانے کے لیے اعلان کا طریقہ اذان مقرر کیا اور اس کے لیے اذن اور مؤذن کا لفظ استعمال کیا جانے لگا، لیکن پچھلے زمانے میں اس کا مفہوم ہوتا تھا کہ منادی لگانے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو۔ اصلاً عیر اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن اونٹ والے یعنی قافلے والے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم میں سے کوئی ایک چور ہے، چوری ہوئی ہے اور محل سے تم روانہ ہوتے ہوئے محل کی ایک چیز تم نے غائب کر دی، تم میں سے کوئی نہ کوئی ایک چور ہے، بے شک تم لوگ چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، قافلے کے لوگوں نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور بہت توجہ دے کر ان کی طرف مائل ہو گئے، ان کی طرف جھک گئے اعلان کرنے والوں کی طرف، اور کہا ماذا تفقدون، کیا چیز گم ہو گئی، آپ کون سی چیز آپ کی محل کی آپ نہیں پا رہے ہیں، کیا چیز گم ہو گئی؟ قالوا، محل کے خادمین نے جواب دیا، نفقد سواع الملک، بادشاہ کا پینے کا پیالہ جو تھا نا وہ غائب ہو گیا ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی قسم کا گلاس تھا وہ گلاس ہی غائب ہے، وہ پیمانہ ہی غائب ہے، اور حکم ہو گیا ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، کہ جو اس کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ بطور انعام دیا جائے گا، لہذا ہم تلاش کر رہے ہیں، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس اعلان کرنے والے آفیسر نے کہا، اور میری ذمہ داری ہے، میں ضامن ہوں کہ اگر تم چوری کا سامان بتا دو گے تو ہم تم کو انعام دیں گے، اس کا میں ضامن ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں دلا کر رہوں گا۔ ان لوگوں نے کہا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ان لوگوں نے کہا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے کہا، واللہ خدا کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، اللہ کی قسم ہم زمین پر بگاڑ پیدا کرنے نہیں آئے، چوری کے لیے نہیں آئے، ڈکیتی کے لیے نہیں آئے، گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے، بدامنی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، وما كنا سارقین، ہمارا تعلق چوروں سے نہیں ہے، ہم بہت اچھے خاندان کے لوگ ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائشیں ہیں کہ چوروں کی صف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا، اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی تھی، ظلم کیا تھا، لہذا دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے۔ یہی ہوتا ہے جب انسان ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حقوق ہڑپ کر جاتا ہے اور لوگوں کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے، اس کو مختلف قسم کے دائروں میں شک و شبہات کے الزامات میں کھڑا کیا جاتا ہے، انسان سمجھتا نہیں، بہت سارا نقصان اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم چوروں میں سے نہیں ہیں، بہت شریف خاندان کے ہیں اور بڑا اللہ والوں کا خاندان ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، حضرت یوسف علیہ السلام کے خادموں نے، محل کے ملازمین نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر چور کو کیا سزا دی جائے، بتاؤ تم کیا سزا دی جائے۔ تو ان لوگوں نے اس زمانے کا جو رواج تھا اس رواج کا اعتراف کر لیا۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو آئی نہیں تھی کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جو چور جس گھر میں چوری کرتا اس گھر والے کے ہاتھوں اس چور کو دے دیا جاتا، اور وہ گھر والوں کے لیے اختیار ہوتا چور کو مار ڈالیں، غلام بنا کر رکھیں، اس کو بیچ ڈالیں، اس کو سزا دیں، وہ گھر والوں کا اختیار ہوا کرتا تھا، وہ گھر والوں کے حوالے چور کو کر دیا جاتا تھا کہ آپ ابھی ان کے مالک ہیں، جو چاہے آپ کریں۔ یہ رواج تھا اس زمانے کا۔ اسی رواج کا ان لوگوں نے اعتراف خود بخود کر لیا۔ قالو، کہا کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، بدلہ جو ہوگا وہ وہی بدلہ ہوگا جو قانون ہے آج کا اور زمانے کا جو رواج ہے، اور وہ یہ کہ من وجد فی رحلہ، جس کے سامان میں پیالہ مل جائے، فہو جزاؤہ، تو وہی بدلہ ہے، اسی کو آپ لے لینا، گرفتار کر لینا، اس کے اوپر آپ کنٹرول کر لینا، اس کو جو چاہے سزا دینا، ہم تیار ہیں، آپ ہماری جھڑتی کر لیں، آپ ہماری تلاشی لے لیں، آپ ہمارے سامان کو تلاش کر لیں۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا
اور کہا کذالک نجزی الظالمین کہ ہمارے پاس بھی ہمارے ملک میں بھی ظالموں کو یہی سزا دی جاتی ہے. ملک شام میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس چور کو حوالے کر دیا جاتا ہے. ان گھر والوں کے جن کے گھر چوری ہوئی ہمارے ملک میں بھی یہی ہوتا ہے, لہذا ہم یہی قانون چاہیں گے کہ جاری ہو جائے. آپ تلاشی لے لیں. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ, تلاشی لینے والے نے شروع کی تلاشی لینی, کام اپنا شروع کیا. بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ, سب کا سامان انہوں نے کھولنا شروع کر دیا. وعاء اصلاً غلاف کو, کور کو, جس چیز میں پیک کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں. غلاف سمجھ لیجئے یا تھیلا سمجھ لیجئے. لہذا تھیلوں کو کھولنا شروع کیا, اور سب سے پہلے بڑے بھائی کا نہیں نکلا, دوسرے بھائی کا نہیں نکلا, تیسرے بھائی کا نہیں نکلا, چوتھے بھائی کا نہیں نکلا. پہنچتے پہنچتے ثم استخرجها من وعاء اخیہ, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین تک پہنچ گئے اور ان کے تھیلے سے نکالا پیالہ. دیکھو پیالہ تو نکل گیا ان کے تھیلے سے. ثم استخرجها, پھر اس کو نکالا, من وعاء اخیہ, حضرت یوسف کے بھائی کے سامان میں سے, ان کے تھیلے میں سے. اب جب نکالا تو سب مبہوت سکتے میں کھڑے ہو گئے کہ بنیامین نے یہ کیا کر ڈالا. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف, یہ ہماری تدبیر تھی, ہم نے کیا تھا. کیوں؟ بیک وقت اللہ تعالیٰ 3 فیصلے نافذ کر رہا ہے. ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو بہت دنوں سے بے قرار تھے, ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے. دوسرے یہ کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی تھی, ان کو سزا مل رہی ہے, اور ان کو ان کی سزا میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کے اوپر سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے فیصلے کیسے نافذ ہوتے ہیں. اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک مقبول بندے کو اور آزما رہا ہے کہ اور یہ کہاں تک اللہ کے دربار کا اور اللہ کی رحمتوں کا دامن تھاما رہتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آزمائشوں میں سب سے زیادہ انبیاء و رسول ہوتے ہیں, سب سے زیادہ آزمائش نبیوں و رسولوں پر آتی ہے. فالاقرب والاقرب, پھر فرمایا جتنا جو نبی سے قریب ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا, اتنی وہ آزمائشوں سے گزرے گا. لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اب یہ دوسری بہت بڑی آزمائش ہے, جس کی سلوٹوں میں تیسری آزمائش بھی آ رہی ہے خود بخود. حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام پہ بہت گرا تھی, اور لوگ جانتے تھے کہ یہ راتوں میں اٹھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کا گڑ گڑانا اور رونا اور تڑپنا اور اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا, اس کی وجہ دراصل حضرت یوسف ہے کہ یوسف کو بھلائے نہیں بھول رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور پھر اب دوسرے جو سب سے زیادہ خدمت گزار اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خیال رکھنے والے, صبح سے شام تک حاضر رہنے والے, وہ بنیامین ہیں. وہ بنیامین بھی جدا ہو رہے ہیں, یہ دوسری آزمائش ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یہ تدبیر یوسف کے لیے کی تھی, ہم نے کی تھی. سب کچھ ہو رہا اللہ کی طرف سے. یہ اس میں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مرضی مزاج, نہ خواہش کا دخل, نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواہش کا عمل دخل, یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو نافذ ہو رہے ہیں. وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس ملک کے دستور کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے مگر بس یہ کہ اللہ کی یہ مشیت تھی. ملک کا دستور یہ تھا غلہ دے دو واپس بھیج دو, قافلوں کو زیادہ نہ ٹھہراؤ, کیونکہ آپ اندازہ کیجئے اس زمانے میں اگر قافلوں کو ٹھہرنے کی اجازت دی جائے اور مصر میں غلہ زیادہ ہے, قافلے ٹھہرتے چلے جائیں گے تو رہنا دو بار ہو جائے گا, مصیبت ہو جائے گی. ابھی جو جارڈن سے قریب صبح میرا واپسی ہوئی, سب سے بڑی مصیبت وہاں جو ہو گئی ہے وہ یہ کہ فلسطین اور سیریا اور عراق کے جو مہاجرین گھس آئے ہیں اس کی وجہ سے جو فلائٹ آپ اندازہ کیجئے کہ 5,000 کا تھا آج وہ 25,000 کا ہو گیا ہے, رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. تو جب بھیڑ بڑھتی جائے گی
اور ایک شہر 1 لاکھ لوگوں کی آبادی کا متحمل ہے، اس میں 10 لاکھ لوگ رہنے لگیں گے تو جینا دوبر ہو جائے گا۔ اسی لیے بادشاہ نے دستور بنایا تھا کہ 3 دن قافلہ ٹھہرے، غلہ ناپ دیا جائے، تول دیا جائے، لاد دیا جائے، روانہ کر دیا جائے، وہ آرام کر لیں، جانوروں کو کھلا لے پلا لے، اس کے بعد چلے جائیں، غلہ لے کر اپنے علاقے میں واپس ہو جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ، نہیں روک سکتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دستور کے مطابق، ملک کے دستور کے مطابق، لیکن اللہ یشاء اللہ، اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے، اس کا حکم ہوتا ہے جو انسانوں کی زندگی اور پوری مخلوق پر جاری ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا تھا، نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کے جتنے درجے چاہیں بلند کر دیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جتنے درجات چاہے دے اور اس کے خزانے میں کمی نہیں، وہ چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے جس کا ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہارا تصور خیال جہاں سفر نہیں کر سکتا ہم وہاں سے دیتے ہیں، وہاں سے ہم عطا کرتے ہیں۔ بنیامین سوچے بھی نہیں تھے کہ محل پہنچ جائیں گے، بنیامین نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بادشاہ سلامت ان کی میزبانی کریں گے، بنیامین نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جو بھائی جس کے بارے میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وفات پا چکے ہیں اور بھیڑیا حملہ کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، وہ بھائی ان کو زندہ سالم مل جائیں گے، سینے سے لگا لیں گے، اپنے پاس روک لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ نرفع درجات من نشاء، جس کے جتنے چاہے اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے۔ درجاتین، یہ جو ترکیب ہے اس کو کہتے ہیں نکرہ، اور ایسے موقع پہ لمٹ نہیں ہوتی کوئی، جس قدر درجے ہو سکتے ہیں، جس قدر اللہ تعالیٰ عنایت فرمانا چاہے وہ عنایت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر بڑے سے بڑے جاننے والے پر وہ عالم کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقام اس وقت سب سے بلند تھا، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہیں بلند و برتر اللہ کا علم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ اور سمجھ رہے تھے، کچھ اور دیکھ رہے تھے، کچھ گھبرا رہے تھے، کچھ اندیشے تھے، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہ رہا تھا، کچھ اور فیصلے تھے اللہ تعالیٰ کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حق میں ثابت ہونا رہ گیا تھا، وہ ثابت ہو رہے تھے دھیرے دھیرے۔ اللہ تعالیٰ درجات تھے حضرت یعقوب کے کہ بلند کرتا جا رہا تھا، اور عالم انسان کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہر آزمائش میں آخری ترین مصیبت اور بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی آزمائش میں دیکھو مجھ سے ہی رجوع کرتا ہے، میرے ہی سامنے فریاد رسی کرتا ہے، میرے ہی دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اور بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اور مصیبتوں کے انبار کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ میرے رحمتوں سے لو لگائے بیٹھا رہتا ہے۔ اے انسانوں، یہ نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے جینے کا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ متاثر ہو جانے والے اور مایوس ہو جانے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جانے والوں کے لیے یہ پیغام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہ ہو۔ آگے چل کے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پیارے انداز میں اس بات کو سمجھائیں گے، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ اس کی رحمتوں سے لو لگائے رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے درجات بلند ہو رہے ہیں، حضرت بنیامین کو سکون مل رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تسلی کا سامان ہو رہا ہے۔ لہذا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر علم والے سے کہیں بلند و برتر اللہ کا علم ہے۔ اب جب یہ مسئلہ سامنے آ گیا اور پیالہ نکالا گیا، بنیامین کے سامان سے بنیامین کو کھڑا کر دیا گیا،
حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے یہ ہے دیکھیے ان کے سامان سے نکلا بادشاہ کا پیالہ. قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. وہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے 10 کے 10 لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہنے لگے اچھا بنیامین نے اگر چوری کی تو اس کے معنی یوسف بھی چور تھا. نعوذ باللہ. قالوا کہا ان لوگوں نے ان يسرق اگر اس نے چوری کی فقد سرق اخ له من قبل. لب و لہجہ بھی دیکھیے یہ نہیں کہا ہمارے بھائی یوسف بھی چور تھے, نہیں کیا کہہ رہے ہیں فقد سرق اخ له, اس کا جو بھائی تھا نا یوسف جس کو اپن کنویں میں پھینکے مار ڈالے ابا کی نگاہوں سے نکال کر اس کا جینا حرام کر کے اس کا قتل کر ڈالے ہم, وہ یوسف بھی چور تھا. دیکھو مرحوم بھائی اپنے تئیں ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ حضرت یوسف بقید حیات ہیں, ان کے لحاظ سے تو ان 10 کے لحاظ سے تو حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا کہیں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے غلام بنے ہوئے ہوں گے. لیکن اس بھائی کے سلسلے میں بھی ان لوگوں نے غلط بیانی سے نہیں رکے, غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ فقط سرق اخ له من قبل, کہ پہلے ایک جو قصہ ہوا تھا نا یوسف کی چوری کا وہ بھی صحیح ہے, یوسف چور تھا. نعوذ باللہ. یہ کیوں کہہ رہے ہیں جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا نا کہ جب جیل میں قیدیوں نے کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ بڑی پیاری شخصیت کے حامل ہیں, ہم آپ کو دل دے بیٹھے ہیں, آپ بہت اچھے لگتے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, تو حضرت یوسف نے کہا تھا اللہ کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو. جب کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے تو مجھ پر آزمائش آتی ہے. ابا نے محبت کی, حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو کنویں میں ڈالا گیا. اس سے پہلے مجھ سے میری پھوپھی نے محبت کی تھی تو میں ایک آزمائش میں پڑا تھا. وہ کیا محبت تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی ہمشیرہ تھی, بڑی بہن تھی, وہ بیوہ تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صاحبزادی ہے. سوچیے آپ کس کی بیٹی ہیں, وہ کس کی پوتی ہے, اور وہ اپنے گھر میں رہتی تھی. جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی ولادت کے بعد وفات کر گئی تو فوراً آئی اور انہوں نے کہا میں آپ کی بہن ہوں, بڑی بہن ہوں, میں دونوں بچوں کو پالوں گی, آپ پریشان نہ ہوں. لہٰذا دونوں بچوں کو وہ پالنے لگی, اور لازمی بات ہے خاتون جیسی دیکھ بھال کر سکتی ہے چھوٹے بچوں کی. حضرت یوسف علیہ السلام 2-2.5 سال کے, بنیامین تو بالکل ہی شیرخوار, دونوں کو وہ لے کر گئی. 1.5 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بچے اس قابل ہو گئے کہ عام بچوں کے ساتھ رہ کے وہ پل بڑھ جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ نکاح بھی فرما لیا ہوگا, تو سوچا ہے کہ اب میرے گھر میں بھی ان کی تربیت کرنے والی آ چکی ہے, لہذا آپ ان کو دے دیجئے. تو کہا بنیامین کو تو لے جائیے, یوسف کو میرے پاس چھوڑ دیجئے, میں بہت محبت کرتی ہوں, بہت پیارا بچہ ہے. تو کہا ہم نے اس کی تربیت کرنا ہے, میرے گھر میں رہنا ہے, بچہ بڑا ہوگا, اس کی تعلیم کا مسئلہ ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے, اب آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ لے جائیے. دونوں بچوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر لائے, پیچھے پیچھے وہ بھی چلی آئیں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا وہ جو ابا نے, یعنی ابا سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک نکاح کے موقع پہ ہاتھ تحفے میں دیا تھا, مجھے یاد ہے. کہا ہاں یاد ہے. کہا وہ ہاتھ غائب ہو گیا, چوری ہو گیا, ذرا سامان کی تلاشی لینا چاہتی ہے. تو کہا کہ بچے کیا چوری کریں گے؟ کہا نہیں میں دیکھتی ہوں. اور یوسف کے قمیص میں, حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں تلاش کر کے نکالا, خود ہی انہوں نے چھپا دیا تھا, انہوں نے چھپا دیا تھا. ہار نکال کے کہا دیکھیے یوسف کے پاس ملا ہے. قانون یہ ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہ جس گھر میں چوری کی اس گھر والے کے حوالے کیا جاتا ہے, آپ میرے حوالے کیجئے. حضرت یعقوب علیہ السلام ہنس پڑے. کہا کہ بہن آپ کو لے جانا تھا تو یوں ہی لے جاتی ہے, سب کی تدبیر کی کیا ضرورت ہے. کہا میں یوسف سے محبت کرتی ہوں, اب یوسف کو چھوڑنا پڑے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لے جائیے یوسف کو. وہ لے کے چلی گئی اور 2-2.5 سال وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ رکھی, تا وقت کہ وہ خود وفات کر گئی. وہ وفات کر گئی تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو پھر اپنے گھر لا لیا. لازمی بات ہے وہ بہن تھی, سگی بہن تھی, جانتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کتنا یوسف پر جان چھڑکتی ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ اس گھر میں خوش رہیں گے. یوسف علیہ السلام میری بڑی بہن ہے, حضرت اسحاق کی صاحبزادی ہے. لیکن جب وفات ہو گئی تو پھر لازمی بات ہے اس گھر میں رہنے کی اب ضرورت نہیں تھی. وہ اپنے بیٹے کو حضرت یعقوب علیہ السلام لے آئے. یہ واقعے سے سب واقف تھے کہ حضرت یوسف نے قطعاً چوری نہیں کی. ساری دنیا جانتی تھی
حضرت یعقوب علیہ السلام ہنس پڑے تھے اور کہا تھا بہن تم نے اچھی تدبیر کی، ٹھیک ہے تم لے جاؤ، لے جانا چاہتی ہو تو یوں بھی لے جا سکتی تھی، اتنی تدبیر کی ضرورت نہیں تھی، سب واقف تھے۔ لیکن ان لوگوں نے سوتیلے پن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج بنیامین چوری کر رہا ہے تو اس کے معنی جو پھوپھی جان الزام لگاتی تھی نا یوسف چور ہونے کا، وہ الزام صحیح تھا، یوسف چور تھے، نعوذ باللہ، یہ الزام انہوں نے لگایا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام پورے اقتدار کے ساتھ، پورا اقتدار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، پوری حکومت، پورا لشکر، سپاہی، عدالت، کورٹ، محکمہ، سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اگر چاہتے حضرت یوسف علیہ السلام تو لائن سے کھڑا کر کے ان سب کی گردنیں اڑا سکتے تھے، اتنے اختیارات۔ اگر چاہتے حضرت یوسف علیہ السلام تو حلق سے ان کی زبانیں کھینچوا سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف کا صبر دیکھیے، کہتے ہیں فَأَصَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بہت شدید صدمہ ہوا، شوق ہوا حضرت یوسف کو جب یہ کہا گیا کہ یوسف بھی چور تھا، تو صدمہ ہوا، لیکن وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ، ایک لفظ نہیں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے، خاموش، صبر و ضبط کے ساتھ، لیکن دل میں کہا قال انتم شر مکانا، بہت برے لوگ ہو تم لوگ، کہ بھائی کو مار ڈالنے کی کوشش کی، اور اس سازش کے بعد بھی، اس مکر و فریب کے بعد بھی، اور بھائی کو کنویں میں دھکیل دینے کے بعد بھی۔ اور ایک ایک منظر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد تھا، کیسے کرتا ان سے کھینچا گیا تھا، اتارا گیا تھا، وہ منظر یاد تھا کہ جب کنویں کے منیر کو حضرت یوسف علیہ السلام پکڑ رہے تھے تو دونوں ہاتھوں کو لے کر ہاتھوں پہ رسی باندھ دی گئی تھی، وہ منظر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد تھا کہ ڈول کی طرح ان کو لٹکایا گیا، وہ منظر بھی یاد تھا جب اندھیرے میں اتر رہے تھے اور کیڑوں کی جھاڑ پھنکار کی آوازیں آ رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام تڑپ کے کہہ رہے تھے کہ بھائیو تم لوگ کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو، ذرا سمجھو، ابا کو بہت تکلیف ہوگی، وہ بہت روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ وہ منظر بھی یاد تھا جب ایک نے کھٹ سے بیچ میں سے رسی کاٹی اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے تہہ میں گر پڑے۔ سارے منظر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انتم شر مکانا، بڑے برے لوگ ہو تم لوگ، واللہ عالم بما تصفون، میرا خدا جانتا ہے، مولا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ دنیا میں نے کبھی ذرہ برابر کسی چیز کے سلسلے میں کوئی بددیانتی نہیں کی، ہمیشہ میں راست باز رہا۔ چوری کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو، اس میں تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دل میں یہ سوچا، بس اللہ کو حاضر ناظر بنایا کام والا، میں نے تو کبھی چوری نہیں کی، یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا خاموشی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ تو اب منت سماجت کی اور کہا قالو یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے مصر کے مالک، اے مصر کے وزیر اعظم، آپ جو چاہے ترجمہ کیجئے، اے مصر پر کنٹرول کرنے والے، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کے والد بڑے ضعیف ہے، بنیامین کے والد بہت ضعیف ہے، فخذ احدنا مکانہ، وہ بہت محبت کرتے ہیں بنیامین سے اور بنیامین کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، ہم بڑی مشکل سے وعدہ کر کے لے آئے ہیں، لہذا آپ بنیامین کو آزاد کر دیجئے، خود احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ آپ پکڑ لیجئے، ان کے مقام پر، ان کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو آپ رکھ لیں اپنے پاس اور بنیامین کو چھوڑ دیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیکوکار پا رہے ہیں، بہت احسان کرنے والا، بلند اخلاق کا اور بہت اعلیٰ کردار کا ہم پا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ تو اتنے نیک دل بادشاہ ہیں، جس کو رکھیں گے تو اس پہ کرم ہی کرم کریں گے، لہذا بنیامین چلے جائیں، ہم میں سے کوئی رہ جائے، مزے اٹھائے، یہاں پہ اچھے سے رہے، آرام سے محل میں رہے ان کی خدمت میں۔ یہ بھی دلی دل میں سوچا ہوگا، کیونکہ لب اور لہجے سے ایسے ہی مترشح ہوتا ہے، ایسے ہی پتہ چلتا ہے۔ خذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ آپ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بہت نیکوکار پا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غلط کام کریں، کہ ملزم کوئی اور ہو، سزا کسی اور کو دی جائے، یہ ناانصافی ہم نہیں کریں گے۔ اور معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم روکے، ہم پکڑ لیں اس کو جو جرم نہیں کیا، الا ما وجدنا متاعنا عنده، ہاں اسی کو ہم پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا ساز و سامان ملا،
جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اس پر سزا ہوگی قانون کے مطابق بھی، اور تم نے خود اعتراف کیا تھا، تم نے خود کہا تھا یہ کہ جس کے پاس آپ کا پیالہ مل جائے گا وہ آپ کا ہو کر رہے گا، وہ آپ کا غلام رہے گا، آپ کے پاس رہے گا، آپ اس کو پکڑ لیں، آپ اس کو جو چاہے وہ کریں۔ لہذا اب بنیامین کے یہ صاحب کے پاس ملا ہے، یہ صاحب کو ہم روکیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں بہتر یہ ہے، ایسا ہے، ابا کو پریشانی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہم غلط فیصلہ ہرگز نہیں کریں گے، انا اذا لظالمون، اگر ہم بجائے بنیامین کے کسی اور کو روکتے ہیں۔ جن کے پاس پیالہ تھا ان سے ہٹ کے، جن کے سامان میں پیالہ پایا گیا ان سے ہٹ کے ہم کسی اور کو پکڑتے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، اور لازمی بات ہے ہم ظلم کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صراحت کر دی، اعلان فرمایا کہ جن کو یعنی ملزم پایا جا رہا ہے، مجرم تو نہیں کہا جا سکتا، لازمی بات ہے۔ حضرت بنیامین کا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ حضرت بنیامین تو خوش تھے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر پر جو اللہ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی گئی تھی اس پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ آپ جو چاہے کریں، جس طرح چاہے مجھے روکیں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں واپس ملک شام۔ بہت تکلیف ہو چکی ہے، بہت ستاتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ان کا اخلاق کا عالم یہ ہے۔ ابھی یہودیوں کی جڑیں ہیں نا، یہ وہ اب جب جو جڑ آج کے یہودی جو کچھ بھی ہیں اسی جڑ سے تو نکلے ہیں، تو یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں چوری کا معاملہ یعنی چوری کا الزام لگا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ کنویں میں ڈال چکے ہیں تو لازمی بات ہے کس قدر ان کی طبیعت میں نفرتیں رہی ہوں گی، کتنا یہ ستایا کرتے ہوں گے کہ بنیامین بالکل بیزار تھے، نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ حالانکہ حضرت بنیامین کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر میں نہیں پہنچوں گا تو ابا کو بڑا صدمہ ہوگا، ابا کو بڑا غم ہوگا، یعقوب علیہ السلام بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن حضرت بنیامین اور حضرت یوسف نے یہ سوچا ہوگا کہ ابھی تو ان لوگوں کو جانے دو، اب ابا کو بھی کسی طرح ان کے چنگل سے نکالنا ہے، ان ظالموں کے اور ان بے اخلاق لوگوں کے، بے حس لوگوں کے چنگل سے ابا کو بھی کسی طرح نکالنا ہے، تدبیر کرنا ہے، لانا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں اور بار بار میں کہتا ہوں کہ نبیوں اور رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام بھی بغیر اللہ کے حکم کے وہ نہیں کرتے۔ ابھی حکم نہیں آیا اللہ کا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلایا جائے، کیسے بلا سکتے ہیں؟ نہیں بلا سکتے۔ وحی آئے گی، حضرت یوسف علیہ السلام رسول ہے، وہ جانتے ہیں، اب 40 سال سے متجاوز ہو چکے ہیں، نبی و رسول بنائے جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وحی آئے گی کہ یعقوب کو بلایا جائے، وہ جانتے ہیں کہ وحی آئے گی یعقوب علیہ السلام پہ کہ تم اپنے بیٹے کے پاس جاؤ۔ جب تک کہ یعقوب علیہ السلام پہ وحی نہیں آئے گی وہ نہیں نکلیں گے، جب تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ وحی نہیں آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام نہیں بلائیں گے۔ سارے لوگوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، لیکن خود ہجرت نہیں کی۔ کیوں؟ جب حضرت ابوبکر پوچھتے تو کہتے ابھی تک وحی نہیں آئی، وحی نہیں آئی، میں نہیں نکل سکتا ہوں، چاہے میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت ابوبکر روزانہ صبح پوچھتے کیا حالات سازگار ہو چکے ہیں اللہ کے رسول؟ میں دونوں اونٹنی تیار رکھا ہوں، نکلنا ہے۔ کہتے ہیں ابھی وحی نہیں آئی، نکلنا نہیں ہے، لیکن لگتا ہے ہجرت ہوگی، لیکن وحی نہیں آئی، لہٰذا میں نہیں نکل سکتا۔ اور وحی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قریش کو آزما رہا ہے کہ دیکھو تم کہاں تک جا سکتے ہو، دیکھتے ہیں ہم۔ جب آخری تدبیر کی قریش نے اور اپنے خاندان کے 10 نوجوانوں کو متعین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تو اب حجت پوری ہو چکی، قریش کی مہلت اب ختم ہو گئی۔ اب آپ کیا رہیں گے اس کے بعد مہلت؟ وہ تو بھالے لے کے کھڑے ہو گئے، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ رات اندھیرے میں حرم شریف میں تہجد پڑھنے کے لیے جب اللہ کے رسول نکلیں گے تو ہم 10 کے 10 مل کر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اس کے بعد سے بنی ہاشم کو کچھ اونٹ دے دیں گے، 100 اونٹ دے دیں گے، سب مل کے چندہ کر کے، اور اس طرح سے محمد کا معاملہ ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، حضرت جبرائیل امین کا آتے ہیں
اور کہتے ہیں آج کی رات آپ کو روانہ ہونا ہے، حجت پوری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اطلاع دی اور پھر تہجد کے وقت دونوں روانہ ہوئے، ہجرت ہوئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوا ہے، یہ بڑے نازک مواقع ہے قرآن پاک میں جس کو ہر کس و ناکس سمجھ بھی نہیں سکتا، کہ نبی نے ایک اچھا کام کیا، بالکل ہمارے لیے تو عبادت 100 گنا عبادت، لیکن بغیر اللہ کی اجازت کے وہ کام ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر رسول اور نبی کو سرزنش کی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، بغیر ہماری اجازت آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ مقام جن کا جتنا بلند ہوتا ہے ان کے احکام بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب، میں اس لیے یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہوں، بہت سے سوالات ہیں جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت یعقوب کو بلا لینا چاہیے تھا، حضرت یوسف نے اتنی دیر کیوں کی، وہ تو ضعیف، رو رہے ہیں، بیٹوں کو یاد کر رہے ہیں، اور یہ کیا بھائی کو روک لیا، والد کی خبرگیری نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ سب میں انبیاء علیہ السلام پابند ہے، رسول اللہ کے پابند ہے، اللہ کے حکم کے، وحی نہیں آئی ہے اور وحی کا انتظار ہے۔ وحی آئے گی تو حضرت یعقوب آ جائیں گے، وحی آئے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام اطلاع دے دیں گے، لہذا بھی اللہ کے احکام کے منتظر، اور یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بنیامین یہاں رک جائیں، کذالک کدنا لیوسف، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ بنیامین کو بھی روک لو، اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام کا کچھ اور ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ روانہ ہو جائیے، اب آپ لوگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور بنیامین یہیں رکیں گے، حکم سنا دیا گیا۔ اب ان لوگوں کو روانہ ہونا ہے، لیکن روانہ ہونے سے پہلے ان لوگوں نے دیکھا کہ اب بنیامین ساتھ نہیں ہے تو ہم کو کچھ پریشانیاں ہوں گی، یعقوب علیہ السلام کے سامنے جواب دہی میں ہم مصیبت میں پھنسیں گے، لہذا آپس میں ایک مشورہ کیا، اور اس مشورے میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک آزمائش کا اضافہ تھا۔ وہ مشورہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آنے والی آیتوں میں فرمایا، انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔